خالدین فی النار اولئک هم فی النار خالدین فیہا، جو ہمیشہ جہنم میں ہیں۔ کیوں ہے جہنم میں؟ اس لیے کہ اولئک هم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور میں نے کل اس کی اشارہ کیا، بدترین و بہترین انسان کے کردار کے اوپر۔ کردار اگر درست ہے وہ کردار اس کو بہترین بنا دیتا ہے، بلند سے بلندر کر دیتا ہے۔ کردار اگر بدترین ہے تو وہ خود بھی بدتر ہو جاتا ہے، بدترین مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے، شر البریہ، بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ذکر آیا جو دین قیمت پہ قائم رہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دین حنیف پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے، ایمان پہ عمل، جیسا ایمان ویسے عمل۔ جب یہ ایمان و عمل کے مطابق آگے چلے تو اولئک هم خیر البریہ، یہ ایمان و عمل پہ چلنے والے بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ۔ اب اس کے بعد ان کی جزا اور ان کے انعامات، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا خدا کی بارگاہ میں عدن کی جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان پہ راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ رضایت سب سے اہم ہے۔ خدا ہر کسی پہ راضی نہیں ہوتا، خدا اس پہ راضی ہوتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق چلے، قضاء و قدر کو اس کی مرضی قرار دے۔ کبھی انسان قضاء پہ مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی انسان قدر پہ مبتلا ہو جاتا ہے، یہ قضاء و قدر کو مرضی الہی سمجھ کر صبر و شکر کرے تو خدا اس سے راضی ہے۔ اور یہ خدا سے راضی ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدا ان اعمال صالح کی بہترین جزا اور نعمتیں ان کو عطا کرتا ہے، کہ خدا سے راضی ہے۔ اب یہ تمام سلسلے کس لیے ہیں؟ آخری نتیجہ اس آیت میں، ذالک من خشیت، کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ خشیت اللہ ایک خوف ہے، ایک خشیہ ہے۔ خوف ہر قسم کے ڈر کو کہتے ہیں، دشمن سے ڈرنا، درندوں سے ڈرنا، یا اسی طرح جس سے بھی ڈر لگے۔ یہ جو نماز آیات ہم پڑھتے ہیں ڈر کی وجہ سے، چاند سورج کو گرہن لگ جائے تو ڈر لگتا ہے، نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جائے ڈر لگتا ہے، یہ بھی ڈر ہے۔ شیر سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں۔ خوف ہر ڈر کو کہا جاتا ہے، لیکن خشیہ خدا کی عظمت کے سامنے خوف خدا کو دل میں مستحکم کرنا۔ خوف خدا اس کی عظمت کے سامنے، خوف کیسا؟ ایسے خوف کہ وہ اتنے عظیم، میں اتنا چھوٹا، وہ اتنا عظیم، میں اتنا چھوٹا، وہ اتنا بڑا، میری کوئی حیثیت نہیں، بس اس کے سامنے مجھے تواضع و انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ یہ تواضع و انکساری سے جو خدا کے سامنے پیش آ جاتا ہے، اسی کو خشیت اللہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، معصومین خدا سے ڈرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ المتقی من اتقى عن ذنوب عن الذنب یا عن الذنوب، متقی گناہ سے ڈرتے ہیں۔ معصومین تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہے، پھر بھی خدا سے ڈرتے ہیں۔ خشیت اللہ ہے ان کے دل میں، خدا کی خشیت ہے، خاشع ہے۔ تو یہ کس بات کی ہے؟ اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم ہونا۔
اس کو جب اکبر کہیں تو دل سے اکبر مانے. کیسے مانے؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ عظم الخالق فی انفسہم وصغر ما دونہ فی اعینہم. جب خوف خدا، خشیت خدا دل میں آ جائے تو اس مومن کے دل میں سب سے بڑا خدا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ہر چیز سب سے حقیر ہو جاتی ہے. یہ پیسہ حقیر، یہ دولت حقیر، یہ حکومت حقیر، یہ اہل و عیال حقیر، یہ اولاد حقیر، یہ نفس حقیر، یہ خود حقیر، سب سے بڑا خدا یہ خشیت اللہ. اس کی وجہ سے جو خدا کو سب سے بڑا سمجھے، خدا کے علاوہ ہر چیز کو کمتر اور حقیر سمجھے، خدا اسی کو سب سے بڑا بنا دیتا ہے. تبھی تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا تفسیر بیان کرتے کرتے جب آپ کی نگاہ مولا کائنات پہ پڑی تو وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ شیعتک یا علی وانت خیر البریہ. اے علی آپ بھی اور آپ کے شیعہ بھی خیر البریہ ہے. خیر البریہ کون ہے؟ خیر البریہ وہ ہیں جس پہ خدا راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے اور خوف خدا ان کے دل میں ہے، خشیت اللہ خاشعین ہے وہ. علی آپ بھی، آپ کے شیعہ خیر البریہ ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما بینی و بینک المیعاد الحوض. علی میرے اور آپ کے درمیان جو وعدگاہ ہے خدا کی طرف سے وہ حوض کوثر ہے. حوض کوثر پر آپ اپنے شیعوں کو لے کے آئیں گے اور میں وہاں پہ ہوں گا تو آپ اور آپ کے شیعہ خاشعین اور خیر البریہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. خیر البریہ، کیونکہ جب تک خیر البریہ نہ ہو جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو بس فرمایا کہ حوض کوثر پہ ملیں گے ہم، پتہ چلے گا حوض کوثر پہ. اور روایت میں ہے حوض کوثر سے ہر انسان گزرتا ہے، ہر مرنے والا گزرتا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے قیامت تک ہر انسان، ہر جنات، ہر نبی، ہر وصی، ہر متقی حوض کوثر سے گزرتا ہے. لیکن آیات یہ بتاتی ہے حوض کوثر سے ہر ایک گزرتا ہے لیکن سیراب وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ساقیان کوثر کی محبت ہوگی. وہ محبت کل میں نے عرض کیا کہ حب علی حسنۃ لا یضرها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے، اس نیکی کے ہونے کے باوجود، اس نیکی کے ہونے کی وجہ سے کوئی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کا مطلب کیا کہ علی کی محبت برائیوں سے روکتی ہے، علی کی محبت برائیوں سے دور رکھتی ہے، علی کی محبت برائیوں سے انسان کو بچاتی ہے. اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ علی کی محبت میں ارشاد فرمایا کہ حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت جس کے دل میں ہو وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ خدا کی معصیت نہیں کرتا، وہ احکامات الہیہ کو اہمیت دیتا ہے، وہ دین کو سب سے اہم سمجھتا ہے. اس معاشرے میں دیکھیں سب سے کم ترین چیز دین ہے. فارغ ہو جائے تو دین کی طرف متوجہ ہے، نہیں تو دنیا کی طرف انسان دنیا میں مشغول ہے، مصروف ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. یا تو انسان فارغ ہو جائے، بیمار ہو جائے تو دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، یا جب بوڑھا ہو جائے کسی کام کا نہ رہے تو تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے. نہ، دین بوڑھوں کا دین نہیں ہے، دین فارغ لوگوں کا دین نہیں ہے، دین جوانوں کا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر دین میں مصروف ہو جائے. سب کچھ چھوڑ کر دین میں جو مصروف ہو جاتا ہے وہی خیر البریہ بن جاتا ہے. اب ایک دوسری روایت میں جناب عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، اور جناب ابو ذر بھی اسی روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مکے میں خانہ کعبے کے سامنے رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے.
خانہ کعبے میں بیٹھنا بھی عبادت، خانہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، وہاں پہ طواف کرنا بھی عبادت، وہاں پہ ذکر کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت. کتنی عبادت ہے؟ روایت میں ہے کہ باقی جگہوں پر عبادت کرے تو ایک عبادت کے ایک ثواب ملتا ہے، خانہ کعبے میں عبادت کرے تو ایک عبادت کا 1,00,000 عبادتوں کا بدلہ اجر عطا کرتا ہے. وہ وہاں خانہ کعبے میں کہتے ہیں خانہ کعبے میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مولا علی تشریف لائے. جب مولا علی تشریف لائے تو رسول خدا نے ان کے دیکھ کے کہا قد جاءکم اخی، تمہارے پاس میرا بھائی آ گیا ہے. اب اخی کا کیوں کہا؟ اس لیے جب آپ نے صیغہ مواخات پڑھایا، ایک دوسرے کو بھائی بنایا، کسی اصحاب کو کسی اصحاب سے، جس کو اس سے، فلان کو دوسرے سے، ہر ایک میں صیغہ اخوت، بھائی بنا دیا. آخر میں علی رہ گئے تو لوگوں کے چمگوریاں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی کہ سب کے بھائی بن گئے، علی کا کوئی بھائی نہیں. شاید علی کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو، شاید علی بھی سوچ رہے ہو کہ میرا بھائی کون ہے. اتنے میں رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ان کو میں نے دنیا میں بھائی بنایا ہے، علی انت اخی فی الدنیا و آخرہ، آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں. تبھی تو آپ کہا کہ قد جاءکم اخی، میرے بھائی آیا تمہاری طرف. اس کے بعد فرمایا کہ وَهَذَا الْبَيْتِ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، قسم ہے اس گھر کے مالک کی، رب کعبہ کی قسم ہے. اس بات کی قسم ہے شیعتک یا علی وَأَنْتَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَأَفْضَلُ النَّاسِ. اے علی قسم ہے خانہ کعبے کی، آپ اور آپ کے شیعہ تمام مخلوقات سے افضل و برتر بھی ہے اور خیر البریہ بھی ہے. خیر البریہ تو بس یہاں سے واضح ہو گیا کہ خیر البریہ کے لیے ایک شرط ہے ولایت اہل بیت. خیر البریہ کے لیے اہم شرط محبت اہل بیت. محبت اہل بیت انسان کو خیر البریہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اب خیر البریہ میں شامل ہونے کے لیے جتنی روایت میں نے بیان کی، ہر روایت میں شیعہ کا لفظ ہے. شیعہ وہاں پہ محب کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ حامی کا لفظ نہیں ہے، ناصر کا لفظ نہیں ہے، شیعہ کا لفظ ہے. اب شیعہ کسے کہتے ہیں؟ معصوم سے سوال ہوتا ہے کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ تو 2 لفظوں میں معصوم نے وضاحت فرمائی. چھٹے امام کہتے ہیں الشیعۃ من شایعنا، شیعہ وہی ہے جو ہماری مکمل پیروی کرے، مکمل ہماری پیروی کرے، وہ ہمارا شیعہ. اب جب مکمل پیروی کرے وہ شیعہ ہے، تو اگر کہیں پہ کوتاہی ہے، کہیں پہ غفلت ہے، کہیں پہ انسان جان بوجھ کے گناہ و معصیت کرتا ہے، وہ پھر اس تاریخ میں شامل نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کرنا. مولا امام رضا شہر طوس میں ہے، آپ ولی عہد کے عہدے پر بھی ہیں، کچھ عرصہ رہے، آپ کی تاریخ بہت عظیم ہے. دور سے کچھ لوگ آئے، ایک گروہ آیا، آپ کے دروازے پہ آ کے دربان سے کہا، غلام سے کہا ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں. کون ہو؟ کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. توجہ کریں، ہم علی کے شیعہ. غلام نے کہا کہ مولا ایک گروہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام فرماتے میں مصروف ہوں، ملاقات کرتے ہیں نہیں دیا. اب آپ تعجب کریں گے، 1 2 3 4 مرتبہ نہیں، متواتر 2 مہینے وہ رہے خراسان میں، آتے رہے دروازے پر، ہر روز آتے رہے. کہا کہ ہم علی کے شیعہ. آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، آپ نے مصروفیت کا بیان فرمایا، ملاقات نہیں کی. اب ہم تعجب کرتے ہیں، 1 2 دفعہ تو چلو کوئی بات نہیں، یہاں امام 60 مرتبہ 2 مہینے آتے جاتے رہے، ملاقات نہیں کی.
اب وہ بہت شرمندہ ہو گئے، یہ باتیں عام ہونے لگی کہ وہ آ رہے امام ملاقات نہیں کر رہے۔ آخر میں آ کے انہوں نے غلام سے شکایت کی کہ اب ہم کس منہ سے جائیں گے اپنے شاہ، وہاں پہ ہمیں لوگ لعن و طعن کریں گے کہ امام نے ملاقات ہی نہیں کی ان سے، یہ دعویٰ کر رہے تھے امام کے شیعہ ہے، علی کے شیعہ ہے، یہ کیسے شیعہ ہے جس سے امام ملاقات ہی نہ کرے۔ اب ہم شرمندہ ہے کہ ہمیں شرمندگی سے بچا لے، ایک مرتبہ ملاقات کیجیے۔ جب اس نے ان کی شکایت بیان کی، میں کہ بلاؤ، آئے تو امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ تم نے دعویٰ اتنا بڑا کیا ہے، اس دعویٰ کے مطابق تمہارا کردار نہیں ہے۔ دعویٰ تم نے بہت بڑا کیا ہے لیکن اس کردار دعوے کے مطابق تمہارا کردار ہی نہیں۔ تو جب تم دعویٰ بلا دلیل کرے، ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ ہے علی کا شیعہ کون ہے؟ علی کے شیعہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، جو حقیقی علی کا شیعہ ہے، یا حسن علی کا شیعہ ہے یا حسین علی کے شیعہ ہے۔ حسن حسین علی کے شیعہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کم سے کم شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو سلمان علی کا شیعہ ہے، اباذر علی کا شیعہ ہے۔ اور سلمان کے بارے میں ہے نا کہ سلمان وہ ہے جس کی تعریف خود چھٹے امام کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے مجمع میں۔ امام جب درس دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آپ کے زیر ممبر ہوتے ہیں، ہر علم کا پیاسا اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ دنیا کے تمام علوم کا جو استاد ہے وہ امام جعفر صادق ہے۔ جتنے مسلمانوں کے امام ہیں سلسلہ وار، ہر امام امام کے شاگرد ہیں۔ ان میں سب سے ایک بڑے شاگرد نے تو یہ اعلان کیا، لولا سنتان لحلق نعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں زیر ممبر رہ کر علم حاصل نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ نہ امام، وہ کسی کی تعریف ایسے نہیں کرتے۔ اور میں نے کل عرض کیا، امام تعریف کسی کی، نہ خدا کسی کی تعریف کرتا ہے ایسے ہی، نہ امام کسی کی تعریف کرتا ہے۔ خدا تعریف کرتا ہے، خدا تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تبھی تو خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہ، خدا ان پہ راضی ہے۔ کیوں راضی؟ اس لیے وہ ان کا کردار اتنا بلند ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ امام بھی ہر ایک پر راضی نہیں ہوتے، امام اس پہ راضی ہوتے ہیں جس کا کردار امام کی مرضی کے مطابق ہو، امام کی ولایت کے مطابق ہو، سیرت کے مطابق ہو، اس پہ امام راضی ہوتے ہیں۔ اور بلکہ ایک روایت شاید میں عرض کروں گا یا عرض کر چکا ہوں کہ فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام فرماتے تم یہ سمجھتے ہو جیسے تم دیکھتے ہو ہم دیکھتے ہیں، جیسے تم سنتے ہو ہم سنتے ہیں، جیسے تم سمجھتے ہو ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، تم وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ ہم جس چیز کو دکھانا چاہیں خدا پردے ہٹا دیتا ہے، جس چیز کو ہم سننا چاہیں وہ ہماری سماعتوں تک آواز آ جاتی ہے، جس چیز کو ہم دیکھنا چاہیں وہ ہمارے سامنے، جس چیز کو ہم جاننا چاہیں اس کی تہ تک خدا ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ تو بس نیتوں سے بھی آگاہ ہے، اعمال سے بھی آگاہ، کردار ظاہر و باطن دونوں امام جانتا ہے۔ تو بس امام میں فرماتے ہیں بس تم ذرا سوچو سمجھو کہ ہم وہ عمل نہ کرو جس سے ہم ناراض ہو جائیں، وہ عمل کرو جس سے ہم راضی ہو جائیں۔ 2 مہینے ملاقات نہیں کی، امام فرماتے ہیں کم سے کم اگر دیکھنا چاہتے ہو سلمان اباذر کو دیکھو۔ اور چھٹے امام کہتے ہیں اب سلمان کی تعریف جب کیا نا، کہا مولا اتنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ کہا سلمان میں وہ تمام صفات موجود تھی جو ہمارے شیعوں میں ہونی چاہیے، وہ تمام صفات سلمان میں۔ اس کا مطلب سلمان ہمارے نمونہ ہے، اور سلمان کائنات کے لیے کب نمونہ بنتا ہے؟ جب وہ علی کو نمونہ بنا کے زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ اباذر نمونہ بن جاتا ہے، اس نے اہل بیت کو نمونہ بنایا۔ تو بس خیر البریہ میں شامل ہونے کے لیے اب اس میں سے 3 باتیں، ان سے ایک اہم بات، 3 صفت امام فرمائی۔ سلمان اپنے نفس پر غریب غربا کو ترجیح دیتا تھا، 1۔ سلمان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، 2۔
اور سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خیر البریہ کون؟ اس پہ خدا راضی ہیں اور وہ خدا سے راضی ہیں. اسی رضایت کے بعد مولا کر رہے ہیں. سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی، وہ کبھی اپنی مرضی پہ عمل ہی نہیں کیا. تو مولا سلمان کی اپنی مرضی نہ تھی تو سلمان کس کی مرضی پہ چلتے تھے؟ امام فرماتے تھے سلمان جب بھی چلتے تھے اپنی مرضی پہ نہیں چلتے تھے، علی کی مرضی پہ چلتے تھے. تو جب علی کی مرضی پہ چلے تو سلمان خیر البریہ میں ایک نمونہ بن جاتا ہے، ایمان کے 10ویں درجے پہ جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر حقیقی شیعوں کو دیکھنا ہے سلمان کو دیکھو، ابوذر کو دیکھو، اور کامل ترین شیعوں کو دیکھنا ہے تو حسن حسین کو دیکھو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم نے دعویٰ اتنا بڑا کیا، تم نماز سے غفلت کرتے ہو، تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں تساہل کرتے ہو، تربیت اولاد سے تم غافل ہو، تم ایک مومن کے دوسرے مومن کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، اس سے بے خبر ہو، حقوق الناس کو تم پامال کرتے ہو، حلال و حرام کی تم کبھی تمیز کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو، ماں باپ کی اطاعت و خدمت سے تم غافل، جتنے احکامات الہیہ ہیں تو ان سے تم غفلت کرتے ہو، اکثر تم اپنی مرضی پہ چلتے ہو، اپنی خواہشات پہ چلتے ہو. تو جب تم اپنی مرضی پہ چلو، اپنی خواہشات پہ چلو، ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی کا شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گھبرا گئے مولا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ امام فرماتے تم اب یہ نہ کہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، یہ نہ کہو اہل بیت کے شیعہ ہیں، اب یہ کہو کہ ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں. ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرنے والے ہیں. اگر تم نے یہ کہا تو پھر تم ہمارے ساتھ ملو گے، ہم تم سے ملیں گے. تو مولا کیا کرے؟ فرمایا کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے بلا دلیل، اس دعوے سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اس دعوے سے فرشتوں کو تکلیف پہنچی ہے، تو بس تم توبہ کرو. تو وہ توبہ کرتے ہیں. مولا ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں کہ ہم دوستداران اہل بیت ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کرنے والے، اظہار برات کرنے والے ہیں. جب یہ کہا نا، امام نے غلام سے پوچھا یہ کتنی بار ہمارے دروازے پہ آئے تھے؟ غلام کہتا یہ 60 مرتبہ آئے تھے، ہر روز یہ 2 مہینے آتے رہے. امام فرماتے ہیں اب جب یہ راہ راست پہ آئے ہو، اب انہوں نے حقیقت کو جب تسلیم کیا ہے نا، اب تم دروازے سے آ کے ان کو سلام کرو 60 مرتبہ، تاکہ وہ 60 دنوں کی کسر پوری ہو جائے. وہ 60 مرتبہ آتا ہے، سلام کرتا ہے امام کی طرف سے، کہے کہ تمہاری طرف سے بھی سلام، ہماری طرف سے سلام، اب جاؤ تم دوستداروں میں سے ہو لیکن شیعہ بننے کی کوشش کرو. پہلے محب پھر شیعہ بنے گا انسان. تو اب یہ محب بن کے آئے تھے، امام نے ان کے دعوے کو جھٹلایا، توبہ استغفار کر کے اب شیعہ اور خیر البریہ بننے کے لیے کوشش کرتے رہے، اور یقیناً بنیں گے. کوشش سے انسان بلند ہو جاتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. اب جب شیعہ بن جائے تو ایک اور تعریف عرض کروں. خیر البریہ یہی میرا موضوع ہے، اسی پہ چند جملات عرض کرتے ہیں ان دنوں میں. چونکہ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ جب میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، اللہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مجلس کرے تو کوئی دوسرا کہے کہ تمہاری مجلس قبول ہے، خوش ہو جائے. اب ہم مجلس اور عزاداری اور عبادتوں کی قبولیت لوگوں سے سننا چاہتے ہیں. بڑی جو ہے مجرد مجلس ہوئی ہے، بڑی قبولیت ہوئی ہے، ماتم بڑا زبردست ہو گیا، تبرک بڑا اچھا تھا، تعریف کرے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اگر تعریف نہ کرے تو ناراض ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجلس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تبرک دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خدا کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں.
جب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرے پھر وہ کیسے شیعہ ہو سکتا ہے؟ شیعہ لوگوں کو خوش نہیں کرتے، شیعہ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ لوگ ناراض ہو یا خوش ہو، نہ ناراضگی کی ان کے سے پرواہ کرتے ہیں، نہ خوشی کی ان کو طلب ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں خدا کیسے راضی ہوتا ہے۔ تبھی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے جا فرمایا تھا کہ تم جو بھی عمل کرو گے اگر لوگ خوش ہوں تو تم خوش نہ ہونا، لوگ تعریف کرے خوش نہ ہونا، لوگ اگر مذمت کرے ناراض نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ مولا کیا کروں، خوش نہ ہو جاؤں یا پریشان نہ ہو جاؤں، کیا کروں؟ امام نے معیار دیا ہے، خیر البریہ کا راستہ بتا دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ امام فرماتے جب لوگ تعریف کریں یا لوگ مذمت کریں، نہ خوش ہونا ہے نہ تم نے ناراض ہونا ہے، بلکہ اس وقت اپنے کردار کو قرآن کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر تمہارا کردار قرآن کے مطابق ہے، ساری دنیا تمہاری مذمت کرے تمہیں کیا پرواہ، خدا بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سب سے لیکن اگر تمہارا کردار قرآن کی مخالفت میں ہے، دنیا تعریف کرے کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ دنیا کی تعریف کا کوئی فائدہ نہیں، تعریف ہوئے جو خدا کرے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم، خدا کیا تعریف کرتا ہے؟ کہتے ان کے لیے جنت عدن ہے۔ جنت ایک نہیں، جنات ہے، بہت سی جنتیں ہیں، ہمیشہ وہ رہیں گے، ہر نعمت ان کے لیے موجود ہے، وہ خیر البریہ ہے، ان میں ہم راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ خدا تعریف کرے، یہ تعریف ابدی ہے۔ جہاں خدا جنت ابدی عطا کرتا ہے وہ تعریف بھی ابدی ہو جاتی ہے۔ تبھی تو کہا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت خدا کی ہے جو اکبر ہے، سب سے عظیم ہے، اور رسول کی عزت ہے جس کو خدا نے تمام مخلوقات پہ افضل و برتر بنا کے، بلکہ انبیاء سے بھی افضل بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد مومنین کی عزت ہے، خدا اور رسول کے طفیل، ان کو خدا ایک ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ تمام مخلوقات سے مومنین کو خدا ممتاز بنا دیتا ہے۔ تو عزت وہ ہے جو خدا دیتا ہے، دنیاوی عزت وقتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا مسند پہ بیٹھا تھا، گرا دیا، جو مسند پہ نہیں تھا وہ مسند پہ آگے بیٹھ گیا۔ تو یہی پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، عزت ملتی ہے، لوگ عزت دیتے ہیں، پھر لوگ عزت کو واپس بھی لیتے ہیں، لوگ کرسی پہ بٹھا بھی دیتے ہیں، کرسی سے اتار بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب خدا کرسی پہ بٹھا دے، جب خدا عزت عطا کرے، ساری خدائی مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو یہ خیر البریہ کے لیے۔ اب خیر البریہ کے بارے میں کہا شیعہ خیر البریہ ہے، رسول نے فرمایا حدیث موجود۔ اب ایک جملہ خود مولا علی سے بھی سن لیں، مولا آپ کے شیعہ کون ہیں؟ خیر البریہ میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ امام فرماتے ہیں دو جملہ ہے، بہت اہم ہے، اس کی تھوڑی تشریح کروں گا۔ امام فرماتے ہیں شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا۔ بس یہ جملہ میں نے بارہا عرض کیا، لیکن آج اس کی تھوڑی تشریح کروں گا۔ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ شیعتنا، ہمارا شیعہ کون ہے؟ المتبازلون، جو خرچ کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، اپنا سب کچھ لٹانے والے، کس پر؟ ہماری ولایت پر۔ جو ہماری ولایت پہ اپنا سب کچھ لٹا دے وہ ہمارا شیعہ۔ اس کی اپنی خواہشات نہ ہو، ہم اپنی خواہشات کو ہماری خواہش پہ قربان کر دیں۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، وہ اپنی مرضی کو ہماری مرضی پہ قربان کر دے۔ اس اپنا کوئی مفاد نہ ہو، بلکہ اپنے مفاد کو ہمارے مفاد پر، اہل بیت کے مفاد پر قربان کر دے، وہ ہمارا شیعہ۔ اس کی ایک مثال بہت اہم ہے تاریخ میں۔ آپ نے نام سنا ہوگا نجاشی کا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی۔ مسلمانوں نے جب پہلے ہجرت کی، جناب جعفر طیار کی قیادت میں وہاں گئے تھے، 10 سال وہاں پہ رہے۔ اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، کفار قریش جا کے مانگنا چاہا، لیکن انہوں نے جب جناب مریم کے بارے میں آیتیں پڑھی متاثر ہو گیا اور امن سکون سے رکھا۔ وہ خود بھی عادل تھا، نیک تھا، اچھا تھا، لیکن ملکان عیسائی۔ ایک وقت آتا ہے اور دیکھیں ایک بار رسول خدا نے جب خطوط لکھے نا، نسائے نجران کو بھی لکھا،
آپ نے قیصر و کسریٰ کو بھی خطوط لکھے تھے، ہر جگہ خطوط لکھے تھے، یمن میں بھی لکھا تھا، نجاشی کو بھی خط لکھا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ جب رسول خدا کا خط اس تک پہنچتا ہے نا تو جناب جعفر طیار کے ہاتھوں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، نجاشی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ نجاشی جب انتقال کرتا ہے نا، رسول خدا کو جب پتہ چلتا ہے، آپ ایک میدان میں چلے جاتے ہیں۔ جب میدان میں چلے جائیں اصحاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے، نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اصحاب سمیت اس پر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں اس کے لیے۔ اتنا بلند ہو جاتا ہے کس وجہ سے؟ پہلے شر البریہ اہل کتاب میں سے تھا، کافرین میں سے تھا، لیکن جب رسول اللہ نے خط لکھا، ہدایت کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، اس نے اپنے دل کی آنکھیں کھول دی، بصارت کو بند کیا، بصیرت سے دیکھنا شروع کیا، اس نے اسلام کی حقیقتوں کو پا لیا۔ شر البریہ تھا، رسول کے ایک خط کی وجہ سے خیر البریہ میں شامل ہو گیا، خیر البریہ میں۔ اب کرنا ایسا ہوا، حالات ایسے پیدا ہوئے، لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو دربدر کر دیا، کسی کو مارا، کسی کو بھگایا۔ اس کے ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا جس کا نام ابی نذر، اس کو غلام بنا کے کسی نے بیچ دیا، مکے میں جا کے کسی کا غلام بن گیا، کسی مشرک کا۔ جب مولا علی کو پتہ چلا، مولا علی نے کہا کہ یہ کسی عام انسان کا بیٹا نہیں، یہ ہمارے محسن کا بیٹا ہے۔ اللہ علی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا محسن کا بیٹا ہے۔ آپ نے سرمایہ کاری کی، پیسے جمع کیے اور جمع کر کے کسی کو بھیجا، خرید کے اپنے پاس لے کے آئے، ابھی نظر کو خرید کے وہ لے کے آئے، اور جب مولا علی کے پاس پہنچے، مولا علی نے اس کو آزاد کر دیا۔ صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ ایک قطعہ زمین بھی مدینے میں دے دیا، جہاں پہ کنواں بھی کھودا گیا۔ آج بھی مدینے میں ہمیں دیکھا نہیں، لیکن بتاتے ہیں ابھی نظر کا جو مزرعہ ہے وہ آج بھی ہے، جو مولا علی نے عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں علی کیا کرتے ہیں، جو علی کی طرف متوجہ ہو جائے، جو خیر البریہ میں شامل ہونا چاہے، علی اس کو غلامی سے آزاد بھی بنا دیتے ہیں اور زمین کا مالک بھی بنا دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں، اس کو امیر بنا دیتے ہیں، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ابھی نظر غلام بن کے آیا تھا، مالک بن گیا زمینوں کا، اب غلام اس کے ماتحت ہے، وہ آرام سے مولا کی صحبت میں رہتا ہے، مولا سے قرض پیش کرتا ہے، مولا جو جو احکامات بیان کرتے ہیں وہ عمل کرتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے حبشہ میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، جب نجاشی تھا امن تھا، سکون تھا، ہر چیز بہتر تھی، لیکن جب حکومت بدل گئی، وہاں پہ بدامنی ہو گئی، نئی چیزیں منگی ہو گئی، عذاب نازل ہو گیا، قحط ساری شروع ہو گئی۔ جیسے یہاں پر ایک حکومت کو گرا دیا، دوسری حکومت آئی تو خدا نے قہر بھی نازل کر دیا، عذاب بھی نازل کر دیا۔ ایک ظالم جائے، دوسرا اس سے بدتر ظالم آ جائے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے، بدتر سے بدتر ہو جائے گی۔ خدا حالات کو لوگوں کی نیت کے مطابق رکھتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دین رکھیں، اپنے گھر میں دین کے احکامات کو زندہ رکھیں، اپنے گھر میں نماز ہو، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اپنے گھر میں امر بالمعروف و نہی منکر ہو، دینداری ہو، تو تمہارا گھر خدا نے جنت، دنیا میں ہی اس گھر کو جنت بنا دیتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں بے نمازی ہے، گھر میں گناہ ہے، گھر میں گانا ہے، گھر میں فلمیں ہیں، گھر میں گناہ معصیت ہے، شراب و کباب ہے، علم اوپر لگا ہوا ہے، نیچے تاج کر رہے ہیں، اوپر علم لگا ہوا ہے، نیچے چرس پی رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، گناہ و معصیت میں مبتلا ہے، تو ایک یہ ہے کہ گھر کو گناہوں کا مرکز بنانے کا گناہ، ایک جو علم اوپر ہے اس کی توہین کا گناہ، اس کی نحوستیں یہ ہے کہ وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ نیکی برکتیں لے کے آتی ہے اور برائی نحوستیں لے کے آتی ہے۔ مسلم ہے، یہ دنیا مقابلات عمل ہے، عکس العمل ہے۔ آپ چیزیں اٹھا کے آسمان کی طرف پھینک دیں، اس نے واپس ہی آنا۔ اگر آپ پہاڑ کے
بعد آواز بلند کریں تو باز گشت آپ کی طرف بھی آئے گی. اسی طرح برائی بہت خطرناک ہے، شر البریہ. اسی وجہ سے تو ہے کہا کہ جہنم میں خداوند یہ جہنم یہ عذاب، کہا یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تم نے خود اپنے لیے منتخب کیا، تم خود جہنمی بنے ہو، ہم نے نہیں بنایا تمہارا عمل. تو بس یہ ہے کہ حبشہ پہلے نجاشی نیک تھا، مومن عادل تھا، حالات پرسکون تھے، امن تھا، چیزوں کی فراوانی تھی، نعمتیں ہی نعمتیں تھی. لیکن جب وہاں ظالموں کا تسلط ہوا، کارساری شروع ہو گئی، عذاب شروع ہو گیا، پریشانیاں شروع ہو گئی، مشکلات شروع ہو گئی، تو بزرگان جمع ہو گئے. توجہ کریں جو شیعہ ہے نا، مولانا فرمایا شیعتنا، یاد رکھے شیعتنا المتواضعون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اپنا سب کچھ ہماری ولایت پہ قربان کر دیں، وہ ہمارے شیعہ. اسی کی میں مثال دے رہا ہوں. کہا کہ پہلا زمانہ اچھا تھا، بزرگان جمع ہو گئے، نجاشی تھا، سکون تھا، امن تھا. اب یہ ساری مصیبتیں مشکلات یہ ان ظالمین کی وجہ سے، قاتل کی وجہ سے ہیں. بس ہمیں جا کے دوبارہ ان کی اولاد کو منا کے لانا چاہیے تاکہ نجاشی کی اولاد ہم پہ حکومت کرے، خدا ہمیں امن و سکون عطا کرے. یہ سوچ کے ایک وفد آیا مدینے میں، مولا علی کی خدمت میں آیا، اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم نجاشی ابی نظر کو لینے کے لیے آئے ہیں، آ کے ہم پہ حکومت کرے، بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں، خزانے کی چابیاں اس کو ہم دیں گے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں گے تاکہ ہم ان مصیبتوں سے نجات پا لیں. اچھا بلاؤ ابی نظر کو. اس کے مزرعے سے اس کو بلایا گیا، کہا کہ یہ تمہارے حبش کے بزرگان ہیں، یہ ایک درخواست لے کے آئے ہیں. مولا کیا؟ کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں خزانے تمہارے حوالہ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ جس طرح تیرے باپ نے امانت داری سے کام کیا ہے، عدالت سے کام کر کے امن و سکون کو برقرار رکھا ہے، تم بھی جا کے باپ کی جگہ پر عدالت و انصاف سے کام لو تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. اس نے کہا یا علی میں حاضر نہیں ہوں، میں تیار نہیں، مجھے نہ بادشاہیت چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ کرسی چاہیے، نہ تخت و تاج چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے میں نادان تھا، نہیں جانتا تھا سکون کس میں ہے، پہلے میں نہیں جانتا تھا عاقبت کس میں ہے، خدا کی ذات کس میں ہے، تو میں حکومت میں شامل تھا. اب میں آپ کی ولایت کے سائے میں آ گیا ہوں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جو کامیابی ہے وہ آپ کی ولایت ہے، وہ آپ کی محبت ہے. جب تک آپ کی محبت نہ ہو، آپ کی ولایت نہ ہو، نہ دنیا آباد ہو سکتی ہے، نہ آخرت آباد ہو سکتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ حکومت لے لوں، بادشاہت لے لوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں حکومت کو، ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہوں تاکہ آپ کی ولایت کے سائے میں زندگی گزاروں، آپ کا شیعہ بن کے رہوں، آپ کا غلام بن کے رہوں. ترجیح دی بادشاہیت، قربان کر دیا بادشاہیت کو. دنیا تو حکومت کے لیے قتل و غارت کرتی ہے. تاریخ مطالعہ کر، تاریخ کا بیٹا باپ کو مارتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کو ذبح کر دیتا ہے. حکومت کے لیے، حکومت کے لیے کیا سے کیا دنیا والے نہیں کرتے. اب آزر کو وہ حکومت پلیٹ میں رکھ کے، خان میں رکھ کے دی جا رہی ہے، خزانے دی جا رہے ہیں، حکومت دی جا رہی ہے. جو کہتے ہیں نہ مجھے حکومت چاہیے، نہ مجھے تخت و تاج چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علی کی ولایت ہے. کیوں؟ باقی ہر چیز نے فنا ہونا ہے، علی کی ولایت نے بقا عطا کرنا ہے. علی کی ولایت بقا عطا کرتی ہے. ہمیشہ کے جنت خیر البریہ کو ملتی ہے وہ علی کی ولایت کی وجہ سے. تو بس اپنی ہر چیز کو قربان کر دے علی کی ولایت پر، ولایت اہل بیت پر کوشش، اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اپنے مال کو قربان کر دے، اپنی جان تک قربان کر دے، اپنی اولاد قربان کر دے، اپنے مال و مقام. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین بانفسہم. نبی مومنین پر، ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا.
اور غدیر قوم میں اسی کا اعلان یہ رسول خدا نے الست اولاد انفسکم 1,20,000 کا مجمع حاجی ہے ابھی حج کر کے آئے قالوا بلا سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ آپ کو حق تصرف ہے اختیار ہے آپ کو جب کہا نا آپ کو اختیار ہے وہاں پہ علی کا بازو پکڑ کیا کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا جس کے اوپر مجھے حق کا تصرف ہے جس پر اوپر میری ولایت قائم ہے میرے بعد یہی ولایت علی کو حاصل ہے علی کے بعد حسن کو حسن کے بعد حسین کو سلسلہ چلتا چلتا 12ویں تک یہ ولایت کا سلسلہ چلا ہوا ہے وہاں تک ہے تو بس جو اس ولایت کے ماتحت رہے وہ شیعہ ہے اس ولایت کے ماتحت رہے ہم علی سے سب کچھ مانگتے ہیں علی دے دیتے ہیں مشکل کشا ہے لیکن ہم علی سے مانگتے علی دیتے لیکن علی ہم سے مانگے ہم دینے کا تیار نہیں امام زمانہ سے ہم جو کچھ مانگے دیتے ہیں یہ سکون امام زمانہ کا دیا ہوا ہے یہ امن امام زمانہ کا دیا ہوا ہے یہ ہمارا زندہ رہنا امام زمانہ کے تو پھیل ہے دشمنوں کو بےکنار کرنا دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنا اپنے آپ سے ٹکرا کر اللہم اشر ظالمین ظالمین ظالم کو ظالم سے ٹکرا کر ختم کرنا یہ امام زمانہ کی وجہ سے امام زمانہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کیا امام زمانہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جب تک امام زمانہ کے کہے ہوئے احکامات پہ عمل نہ کرے ہم خل بریہ کیسے ہو سکتے ہیں امام زمانہ کو 313 خل بریہ چاہیے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے آپ کا حق غصب کیا ہوا ہے قیام کریں اب میں مددگار نہیں ہے مولا بہت ہے کتنے ہیں ہزاروں میں ہیں مولا نہیں لاکھوں میں ہے نہیں مولا کروڑوں میں ہے پوری دنیا آپ کی ناصر ہے اچھا ایک خچر پہ زین ڈالی ایک گدے پہ زین ڈالی ایک پہ امام بیٹھ گئے ایک پہ وہ بیٹھ گئے دور زراعت میں چلے گئے وہاں جا کر گفتگو کے دوران ایک جملہ آپ نے فرمایا وہ جملہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ جہاں پر جو بھیڑ بکریاں ہیں نا ان کی تعداد کے برابر ناصرین مل جاتے تو آج میں قیام کرتا وہ پریشان ہو گئے وہ کہتا میں نے جا کے جب وہ بھیڑ بکریاں گنی تو 17 بھیڑ بکریاں تھی یعنی امام کہتا ہے 17 بھی خیر البریہ 17 بھی حقیقی جانثار حقیقی ناصر مل جائے تو میں آج قیام کرتا مجھے تو ایک بھی نہیں مل رہا اللہ امام زمانہ کو خیر البریہ کی ضرورت ہے وہ بھی 313 چاہیے ہم نے اپنے آپ کو اس لیے تیار کیا یا نہیں کیا خیر البریہ بننے کے لیے ہمارے پاس معیار کربلا معیار ہے خیر البریہ جب ہو نا سلمان کو امام نے مولا علی نے جنت کے دروازے کھول کے دکھا دیے پردے ہٹا کے مسلمان یہ تیرا مقام ہے جاؤ تاکہ زحمتوں سے تکالیف سے تمہیں نجات مل جائے سلمان کہتے مولا مجھے جنت نہیں چاہیے مجھے آپ کی صحبت چاہیے اللہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے آپ کے قدموں میں رہوں گا جنت نہیں جاؤں گا کیوں سلمان کو پتا تھا کہ علی جہاں پہ جائیں گے خدا کی مرضی کے مطابق جائیں گے جنت علی کے مرضی کے مطابق تو اسی طرح مولا حسین نے کہا جاؤ 3 مرتبہ کہا چلا گل کر دیا لیکن مولا نہیں ہم نہیں جائیں گے یہ ہے خیر البریہ جن کو بلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ شادی ہے فصل پکی ہوئی ہے یہاں پہ یہ شخص ہے ہمارا سردار نہیں آ رہا وہاں پہ بچی کی شادی ہے یہ سلسلے بہانے پہ بہانے تاریخ میں 25 بہانہ کرتے جو کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے لیکن جن کو مولا کہتے ہیں تم چلے جاؤ کہتے ہیں مولا ہمیں اپنی صحبت سے جدا نہ کرنا یہ خیر البریہ مدینے سے جب جا رہے تھے نا اصغر اپنی بہن صغرا کی گود میں آ گیا اصغر بہن کی گود میں تو صغرا نے اپنے بھائی کے کان میں کہا اصغر سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے جاؤ گے میں کیسے مدینے میں زندہ رہوں گی ایک مرتبہ اصغر اپنی بہن سے لپٹ گیا ماں نے ہاتھ بڑھایا اصغر نے انکار کر دیا
بہنوں نے ہاتھ بڑھایا، اصغر نے ہاتھ نہیں بڑھایا. آخر میں مولا حسین نے ہاتھ بڑھایا، اصغر امام کے ہاتھوں پر بھی نہیں آیا. لیکن جب ایک مرتبہ امام نے اصغر کے کان میں کچھ کہا، اصغر تڑپ کے امام کے ہاتھوں میں آ گیا. اور تاریخ کہتی ہے شاید امام نے یہی کہا ہوگا نا، اصغر تمہارا نام تو شہداء کی لسٹ میں ہے، تمہارا سر بھی باقی سروں کے ساتھ کوہ و شام میں جانا ہے. اصغر تڑپ کے آتا ہے. اور جب کربلا میں اصغر پیاسا ہے، لب خشک ہے، آنکھیں کھلی ہے، 3 دن سے اصغر پیاسا ہے. لیکن جب امام نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، آج ذرا اپنے اپنے بچوں کو بھول جائے، رباب کے اصغر کو یاد رکھیں. ماؤں کے لیے، باپوں کے لیے سب سے عزیز اولاد ہے، وہ بھی 5-6 مہینے کی کا بیٹا ہو، بچہ ہونا، کوئی منہ چومتا ہے، کوئی سینے سے لگا لیتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے. تو رباب کا چھوٹا بیٹا وہ کون ہے؟ اصغر ہے، جس کو کبھی حسین منہ چومتے ہیں، کبھی اکبر سینے سے لگا لیتے ہیں، کبھی جناب زینب شانوں پہ اٹھاتی ہے، کبھی کچھ پیار. ہر کوئی اصغر سے پیار کرے کہ چھوٹا بچہ ہے جس سے ہر کوئی پیار کر رہا ہے. تو جناب رباب کتنا پیار کرتی ہوگی اپنے بیٹے سے. تو ان قدر پیار ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، اصغر کے کان تک جب آواز پہنچی، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اصغر کی حالت دیکھ کر بیویاں رونے لگی. جب بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا، امام نے گھوڑے کی پاک موڑی، خیمہ گاہ کا رخ کیا، در خیمے پہ رک کے جملہ کہا، پاک پروردگارا تو گواہ رہنا، میں آخری مجاہد لینے جا رہا ہوں، آخری شہید لینے جا رہا ہوں. آپ پہنچے خیمے میں، اصغر سکینہ کے ہاتھوں پر، امام نے ہاتھ بڑھایا، اصغر تڑپ کے امام کے ہاتھوں میں آیا. اب تاریخ کی بات نہیں، زبان حال کی باتیں ہیں. باپ نے بیٹے کو دیکھنا شروع کیا، بیٹے نے باپ کو دیکھنا شروع کیا. شاید اشاروں میں گفتگو شروع ہو گئی. شاید بیٹے نے یہی کہا ہوگا، بابا اگر میں گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جا سکتا ہے نا، تو مجھے ہاتھوں میں اٹھا کے میدان میں لے چلو. بابا اگر میں تلوار سے لڑ نہیں سکتا نا، تو تیر کھا کے شہادت تو پا سکتا ہوں. بابا میں اتمام حجت تو کر سکتا ہوں. امام نے اصغر کو یہ سکینہ، میں تیرے بھائی کو سیراب کر کے لاؤں گا، پانی پلا کے لاؤں گا. روایت میں ہے کہ امام اصغر کو لے کے در خیمے پہ آ گئے. جو ہی در خیمے پہ امام آئے نا، اصغر کی ماں تڑپ کے خیمے میں گئی. خیمے میں کیا دیکھتی ہے؟ کہیں اصغر کا کرتا پڑا ہوا ہے، کہیں اصغر کا جھولا پڑا ہوا ہے، کہیں اصغر کا بستر پڑا ہوا ہے. تڑپ کے خیمے کے دروازے پہ آئی، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مولا ایک سوال کرنے آئی ہوں. رباب ذرا دیکھ کے سوال کرنا، یہ حسین مدینہ نہیں، حسین تیرے ہر سوال کو پورا نہیں کر سکتا. بولا بس اتنا سوال کر رہی ہوں، اصغر ایک مرتبہ ماں کے ہاتھوں میں رکھ دو، اصغر ماں کو دے دو. امام نے اصغر ماں کے ہاتھوں پہ رکھا. رباب اصغر کو لے کے خیمے میں گئی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. رباب نے ایک گٹھلی کھولی، اس میں سے ایک سفید کپڑا نکال کر اصغر کی سن پہ لپیٹنا شروع کیا. جب کپڑا لپیٹ چکی ہے نا، ایک جملہ سنو گے، ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا سلامت رہے، لیکن کربلا میں ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا پہلے قربان ہو جائے. جب کپڑا لپیٹ چکی، اصغر کے کان میں رباب کہتی ہے، اصغر ماں تمہیں کفن پہنا چکی ہے. اجرکم اللہ، ماں تمہیں کفن پہنا چکی ہے. اور جو بے اولادوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے نا، دعا کیجئے بحق نسل حسین ان کو اولاد نرین عطا فرمائے. بالخصوص صاحب مجلس میں اولاد ہے، اولاد نرین کے خواہشمند ہے. علی اصغر کے صدقے میں، جناب رباب کی خالی گود کے صدقے میں ان کو اولاد نرین عطا فرمائے، جن کی اولاد ان کو نیک و صالح فرمائے. امام اصغر نے کہا
تو باپ نے کہا اصغر ماں تمہیں کفن پہنا چکی ہے، اب میری وصیت، دو وصیتیں کی، میری وصیت یہ ہے اگر کہیں سے تیر آئے تو بابا کو نہ لگنے دینا، دودھ نہیں بخشوں گی، اور دوسری وصیت یہ ہے اگر بابا سے پہلے دادا علی کی گود میں پہنچ جائے اس وقت تک کوثر سے پانی نہ پینا جب تک تیرا بابا سے راب نہ ہو جائے۔ لا کے امام کے ہاتھوں پہ اصغر رکھ دیا، امام اصغر کو لے کے چلے، فوج اشتیان دیکھا کہ آبا کے نیچے امام کچھ لے کے آ رہے ہیں، کہا کہ شاید قرآن لے کے آئے ہیں، لیکن جب امام نے آبا اٹھائی وہ قرآن سامد نہیں تھا، قرآن ناطق تھا۔ اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اے فوج اشتیا اگر تمہاری نگاہ میں میری کوئی خطا ہے نا، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس بچے کی کیا خطا ہے، 3 دنوں سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہے، اس کا لب خشک ہو چکا ہے، اتنا پانی دے دو اس بچے کے لب تر ہو جائے۔ پانی مانگا، سب خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ امام نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پہ لٹا دیا۔ اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو نا، اتمام حجت کر۔ اصغر نے سوکھی زبان نکال کے دکھا دی، اے فوج اشتیا میری زبان خشک ہے، تھوڑا سا پانی دو میری زبان تر ہو جائے۔ تمام لشکر رک موڑ کے فریاد کرنے لگے، رونے لگے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اتنے میں مرساد آگے بڑھا، حرمت سے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اب وہ ظالم کس انداز سے قطع کرتا ہے؟ 3 نوکوں والا تیر کمان میں جوڑتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ تیر انسانوں پہ مارا نہیں جاتا تھا، جانوروں پہ مارا جاتا تھا۔ جب گھوڑا گر جاتا تھا تو سوار پہ حملہ ہوتا تھا۔ وہ تیر اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، 3 مرتبہ تیر گرا، 3 مرتبہ اٹھایا۔ عمر صاحب کہتا ہے ظالم کیا ہو گیا ہے، تو گھبرا کیوں رہا ہے، تیر بار بار گر کیوں رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جب بھی تیر پھیرنا چاہتا ہوں سامنے خیمے کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا بہن آواز دے کے کہہ رہی ہے ظالم میرے گھر کی رونق برباد نہ کرنا، میری گود خالی نہ کرنا، میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ اجرکم اللہ۔ جب اس نے حوصلہ دیا اس ظالم نے تیر چھوڑا، اور بعض علماء سے میں نے سنا ادھر ہرملا نے تیر چھوڑا، ادھر درختی میں سے امام نے آواز دی اصغر تیر آ رہا ہے بابا کو نہ لگنے دینا۔ ادھر اصغر نے گردن بڑھائی، تیر اصغر کے گلے میں لگا، امام کے شانے سے بے بس ہو گیا۔ وہ تیر نہ بڑا تھا، اصغر کا گلا اتنا چھوٹا تھا، اس تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا۔ ادھر امام نے خون چلو میں لیا، نہ آسمان نے برداشت کیا نہ زمین نے برداشت کیا۔ امام نے اپنی داڑھی پہ مل کے کہا پاک پروردگار تو گواہ رہنا، یہ وہ خون ناحق ہے جو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ حسین اپنی داڑھی کو اسی خون سے رنگین کر رہا ہے، یہی خون لے کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ ادھر امام نے خون چلو میں لیا، ادھر اصغر نے رخ کیا قبلہ کی طرف، شاید اشاروں میں یہی جملہ شاید کہا ہوگا اماں میں نے تو بڑی کوشش کی تھی بابا کو تیر نہ لگے، لیکن تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا۔ حضرت اللہ بس آخری جملہ، امام نے کہا تھا صغرا میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں گا۔ کبھی امام اصغر کو دفن کرنا چاہتے ہیں، کبھی خیمگاہ کی طرف، کئی مرتبہ خیمگاہ کی طرف، کئی مرتبہ مقتل کی طرف۔ اب کہا کہ اصغر کو لے کے جاؤ، آپ اصغر کو اٹھا کے، آپ کی داڑھی پہ اصغر کا خون ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ تاریخ نے کہا بعض علماء سے میں نے سنا یہی وہ وقت تھا مدینے سے سورا کا قاصد آ گیا، سورا کا خط لے کے آیا۔ وہ پوچھتا ہے حسین کہاں ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ کہتا میں مدد کے لیے نہیں آیا، میں خط لے کے آیا ہوں۔ ایک نے اشارہ کیا، کب؟ جب حسین کے ہاتھوں میں اصغر کا لاشا تھا، آپ کی داڑھی پہ خون
خون کا تن تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دیکھ کے کہتا یہ حسین نہیں، یہ تو مجھے کوئی مظلوم نظر آتا ہے۔ حسین ہوتا تو مجھے صغرا نے کہا تھا میرے بابا کے دائیں طرف عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف جوانان ہاشم میں سے اکبر کھڑے ہوں گے، نہ اکبر ہے نہ عباس، وہ کہتا تم مان نہ مان سب مارے گئے، امام تنہا رہ گئے۔ وہ روتا ہوا چلا، امام کے پاس پہنچا، اس نے سلام اس انداز سے کیا، السلام علیکہ یا مظلوم، اے مظلوم میرا سلام قبول کر لو۔ امام نے کہا وعلیکہ السلام، مجھے تیرا ہی انتظار تھا، تو لے آیا صغرا کا خط؟ ہاں مولا یہ صغرا کا خط، ایک ہاتھ پہ اصغر کا لاشا، ایک ہاتھ میں صغرا کا خط لے کے چلے قیمگاہ پہنچے، سکینہ آگے بڑھی، بابا اصغر کو پانی مل گیا۔ ہاں سکینہ ایسا پانی ملا ہے پھر کبھی اصغر پانی نہیں مانگے گا، لاؤ میرے ہاتھوں پہ، نہیں میں خود چولہے میں لٹا دیتا ہوں۔ امام نے چولہے میں لٹایا، چادر ڈال دی، اس کے بعد دو زانوں بیٹھ گئے، آواز دی بیویو آؤ مدینے سے صغرا کا خط آیا ہے۔ خط کھولا، سب سے پہلے امام کے نام سلام تھا، امام نے رخ دیا مدینے کی طرف، ہوا تجھے میرے سلام صغرا پہنچا دے۔ اس کے بعد عباس کے نام سلام تھا، رخ کیا دریا کی طرف، اے میرے بھائی عباس تیری بھتیجی تجھے سلام دے رہی ہے۔ اس کے بعد اکبر کے نام سلام تھا، اکبر کا جوان بیٹا تیری بہن تجھے سلام دے رہی ہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا نا صغرا میں تمہیں لینے آؤں گا، اس صغرا کا تیرے پاس خط آیا ہے۔ اس کے بعد بس ایک جملہ تھا، اسی جملے پہ ماتم کرنا، وہ جملہ یہ تھا بابا اب تو اصغر بڑا ہوا ہوگا نا، اب تو اصغر چلتا ہوگا، اب تو اصغر خوش کراتا ہوگا، میری بہن سکینہ سے کہہ دینا میری نیابت میں اصغر کو سینے سے لگا لینا، 3 بار منہ چومنا، جب منہ چومنے کا نام آیا سکینہ آگے بڑھی، بابا اب تو مجھے اصغر دو، میں سکینہ رباب کے نظر نیابت میں صغرا کی نیابت میں اصغر کا منہ چوم